ताकि मजलिस का आगाज़ हो सके। मौलाना तशरीफ़ ला चुके हैं, आप हजरात अंदर तशरीफ़ ले आइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन। खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। वस्समाअ रफ़अहा ववضعल मीज़ान अल्ला तطغوا फ़िल मीज़ान। वअक़ीमुल वज़्न बिल्क़िस्ति वला तुख़सिरुल मीज़ान। वल्अर्ज़ वदअहा लिलअनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन्नख़्ल फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन्नख़्ल ज़ातुल अक्माम। वल्हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। खलक़ल इंसान मिन सल्सालिन कल्फ़ख़्ख़ार वखलक़ल जान्न मिन मारिज वखलक़ल जान्न मिन मारिज मिन नार। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। रब्बुल मशरिक़ैनि वरब्बुल मग़रिबैन। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान।
مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اور کوئی پڑھے گا کیا؟ کمالی صاحب کو بلایا جائے۔ میں گزارش کروں گا خطیب مجلس حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید حسنین باقری صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں۔ ان کے استقبال میں بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد۔ رضیہ بیگم بنتے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ قل اللہ پڑھ کر مرحومہ رضیہ بیگم بنت مراد علی صاحبہ کی روح کو ایصال کر دیں۔ اللہم صل علی محمد صل علی محمد صل علی محمد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم وقاتليهم ومنكري فضائلهم أجمعين أما بعد قال إمام العصر والحجة إن في ابنة رسول الله لي أسوة حسنة صلوات على محمد وآل محمد۔ ایک مرحومہ کے اصال ثواب کی مجلس ہے اور یہ مہینہ ماہ جمادی الثانی صدیقہ طاہرہ
شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے منسوب مہینہ ہے، اور اسی مناسبت سے میں نے زمانے کے امام حضرت حجت ارواحنا لہ الفدا کی ایک حدیث بیان کی ہے۔ اس حدیث کے ذیل میں کچھ دیر گفتگو ہے۔ امام نے فرمایا کہ انا فی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، کی پیغمبر کی بیٹی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، یعنی حضرت فاطمہ نمونہ عمل ہیں اور آئیڈیل ہیں۔ یقینی طور پر صدیقہ طاہرہ کی زندگی اور بابرکت حیات، اور یہ ایک بظاہر بہت مختصر عمر جو 18 سال کی زندگی، لیکن ہر اعتبار سے انسان کے لیے نمونہ عمل بھی ہیں اور آئیڈیل بھی ہیں، اور نجات کا ذریعہ بھی ہیں، اور کامیابی کا ایک ہمارے لیے پیغام میں عمل بھی ہیں۔ امام عصر کا جملہ ہے کہ فاطمہ زہرا ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ کامیابی کے لیے اگر کوئی مطمئن راستہ ہے اور مطمئن ذریعہ ہے، وہ حضرت زہرا کی سیرت پر عمل پیرا ہونا ہے۔ آئیڈیل کا مفہوم، نمونہ عمل کا مفہوم ہی ہوتا ہے کہ سامنے کسی کردار کو اور کسی سیرت کو رکھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش ہو، یعنی محبت اور ہے، عقیدت اور ہے، کسی کو ماننا اور ہے، اور محبت و عقیدت کے ساتھ ساتھ اس کے نقش قدم پر چلنا اور ہے۔ اس حدیث کا مفہوم صرف مطالبہ محبت نہیں ہے، مطالبہ عقیدت نہیں ہے، بلکہ یہ بھی پیغام ہے کہ اس حقیقی محبت اور عقیدت کا ثبوت یہ ہو کہ جو انہوں نے کردار پیش کیا ہے اس کردار کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش ہو۔ اہل بیت کی زندگی ہم سب کے لیے ایک پیغام ہے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ نجات اور کامیابی کی ضمانت ہے۔ مرحومہ کے سال ثواب کی مجلس ہے، خواتین کے لیے ہی نہیں بلکہ ہم اگر غور کریں حضرت زہرا مکمل طور پر ہر انسان کے لیے نمونہ عمل ہے، لیکن صنف نسواں کے لیے خصوصی معاملات میں جہاں تک ایک عورت کے لیے جو زندگی کے خاص مراحل سامنے آتے ہیں، مثلا بعنوان بیٹی، اس میں بھی حضرت زہرا ایک بہترین کردار، بہترین نمونہ عمل بن کے سامنے آئی ہیں، اور ایک واقعاً ایسی زندگی جہاں پر بیٹی نے باپ کی خدمت اس انداز سے کی ہے اور باپ کا اس طریقے سے خیال کیا ہے، اور باپ کے ساتھ اس انداز سے رویہ اپنایا ہے کہ پیغمبر جیسے ذات یہ جملہ کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ ان فی فاطمہ تو ام ابیہا، کہ فاطمہ اپنے باپ کے لیے بھی ماں کا درجہ رکھتی ہیں۔ اس کا ایک مفہوم یہ تھا کہ بعنوان بیٹی اس طریقے سے باپ کا خیال کیا ہے جس طریقے سے ماں اپنی اولاد کا خیال کرتی ہے۔ آج کے اس دور میں جہاں بظاہر ذہنوں میں ایک ترقی کا تصور صرف سمایا ہوا ہے، وہاں پر حضرت زہرا نے ہمیں واقعی جو ترقی کا ایک پیغام دیا ہے کہ واقعی ترقی انسانی رشتوں کے احترام اور انسانی رشتوں کے تقدس اور آپسی حقوق کی ادائیگی کے بعد تصور کیا جا سکتا ہے، ورنہ دنیاوی اگر ہم مزاج کو دیکھیں اور دنیاوی خیالات کو دیکھیں اور دنیاوی اعتبار سے ترقی کو دیکھیں تو آج تو ترقی کا مطلب یہ ہے کہ جتنا انسانی اقدار پامال ہو جائے اتنی زیادہ ترقی ہے، جتنا انسانیت ختم ہو جائے اتنی زیادہ ترقی ہے، جتنا انسانی رشتوں کو نظر انداز کر دیا جائے اتنی زیادہ ترقی ہے، جتنا انسان برائیوں کا شکار ہو جائے اتنی ترقی سمجھی جا رہی، جتنا آج عریانیت، بے حیائی، بے غیرتی بڑھتی جا رہی اتنی زیادہ ترقی ہے۔ جہاں آج رشتوں کا گویا ایک احترام باقی نہ رہے اس کو ترقی سمجھا جاتا ہے۔ آج آپ ترقی یافتہ ملکوں میں جا کر دیکھ لیجئے کہ جہاں پر ماں باپ کو جب اپنی اولاد کی ضرورت ہوتی ہے وہاں ماں باپ جا کر مختلف اداروں میں، مختلف سینٹر میں اپنے ایام کے آخری دن گنا کرتے ہیں، اور اسے ترقی کا نام دنیا دیتی ہے۔ ترقی کا مطلب یہ نہیں ہے، ترقی کا مطلب یہی ہے کہ ہمارے اندر کتنی انسانیت پائی جاتی ہے۔ ترقی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے کو کتنا انسان بنا سکیں ہیں۔
انسانیت کا تو ایک مفہوم یہی ہے کہ کم از کم ان رشتوں کا احترام ہمارے ہاں باقی رہے۔ انسانیت کا مطلب یہی ہے، اس کا تعلق صرف مذہبی دائرے سے نہیں ہے، بلکہ مذہب ہی تو ہمیں انسان بننا سکھاتا ہے۔ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ ہم کتنا انسان بنے ہیں۔ یقین رکھیے اسلام کا مطلب کوئی ایک خاص طریقہ اور خاص انداز نہیں ہے، بلکہ اسلام کا نتیجہ اور اسلام کا خلاصہ اور اسلام کا نچوڑ یہ ہے کہ ہم حقیقی معنی میں کتنا انسان بن سکے ہیں۔ یقین رکھیے کہ اسلامی تعلیمات کو اگر ہم نگاہوں میں رکھیں، اسلام کا اصل مطلب ہم صرف زبان سے اپنے کو انسان نہ کہیں بلکہ حقیقی معنی میں انسانی کمالات تک پہنچ جائیں، یعنی جتنا ہم انسان بنیں اتنے مسلمان بن سکتے ہیں۔ یعنی اسلام کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمیں انسان بننا سکھاتا ہے، انسانیت ہمیں سکھاتا ہے، انسانی اقدار ہمیں سکھاتا ہے، انسانی ویلیوز کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، اور انہی انسانی اقدار میں ایک آپسی رشتوں کا احترام بھی ہے، جہاں پر آج اس دور میں ماں باپ کا احترام کا بعض جگہوں پر ایک عجیب و غریب انداز ہے۔ وہ انداز یہ ہے کہ سال کا ایک دن ماں سے مخصوص کر دیا، سال کا ایک دن باپ سے مخصوص کر دیا، چند پھول لے جا کر باپ کی خدمت میں پیش کر دیے، سمجھتے ہیں کہ زندگی بھر کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے۔ اسے انسانیت نہیں کہتے ہیں، اسے تو غیریت کہا جاتا ہے۔ انسانیت کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر لمحہ یہ احساس رہے کہ کون ہے جس نے ہمیں انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا ہے۔ انسانیت کا مطلب ہے کہ یہ احساس رہے کہ آج اگر ہم بولنا جانتے ہیں تو پہلے مرحلے میں اگر ماں باپ نے ہمیں سہارا نہ دیا ہوتا تو ہم بول بھی نہیں سکتے تھے۔ آج اگر بازوؤں میں قوت ہے، آج اگر ہم ترقی کر رہے ہیں، آج اگر ہم آگے بڑھ رہے ہیں، آج اگر ہم شان سے زبان چلا رہے ہیں، آج اگر اپنے ذہن کا استعمال کر رہے ہیں، آج اگر اپنے بازوؤں کی طاقت کا استعمال کر رہے ہیں، تو پہلے دن اگر ماں باپ نے ہمیں ان چیزوں میں بھی سہارا نہ دیا ہوتا تو ہم کسی لائق نہیں ہو سکتے تھے۔ آج صحیح ہے کہ بسا اوقات یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم نے اتنی محنت کر کے اپنے کو وہاں تک پہنچا لیا ہے، اتنی ترقی کر لی ہے، آج ہمارے پاس دولت بھی ہے، آج ہمارے پاس منصب بھی ہے، آج ہمارے پاس اقتدار بھی ہے، آج ہمارے پاس نوکر چاکر بھی ہیں، آج ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ کبھی کبھی غلط فہمی یہ بھی ہوتی ہے کوئی بھی ہمارا سہارا نہ بنے تب بھی ہم زندگی گزار لیں گے، کوئی ہمارے کام نہ آئے تب بھی ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہی انسان بھول جاتا ہے کہ ہمارا بھی ایک زمانہ ایسا تھا کہ یہی والدین اگر ہمیں سہارا نہ دیتے تو نہ تو ہم بولنا سیکھ سکتے تھے نہ چلنا سیکھ سکتے تھے۔ یہی ماں باپ ہے جن کے وجہ سے ہم نے دنیا میں قدم رکھا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آج کے اس دور میں ہم دنیاوی ترقیوں کو نگاہوں میں نہ رکھیں، بلکہ اسلام نے جو ہمیں انسانیت کا طریقہ سکھایا ہے وہاں پر سب سے پہلا مرحلہ ہے کہ جن ماں باپ کی وجہ سے ہم نے دنیا میں قدم رکھا ہے ان کی اہمیت کو ہم سمجھ سکیں، جن کی وجہ سے ہم نے اس دنیا میں قدم رکھا ہے۔ ورنہ یہ بھی ایک ہے کہ اگر والدین نہ ہوتے تو ہمارا خود وجود ہی نہ ہوتا۔ ترقیاں تو ہماری بعد میں ہے، اصل پہلے ہمارا وجود ہے، اور جب وجود احسان مند ہے والدین کا تو اس کا مطلب ہے ساری ترقیاں بھی احسان مند ہیں والدین کی۔ ہم کہیں بھی بڑھ جائیں، کہیں بھی کامیابی تک پہنچ جائیں، کہیں بھی ہم کامیاب ہو جائیں تو اس وقت تک واقعی کامیابی نہیں کہا جا سکتا ہے جب تک انسان اپنے والدین کا احسان مند نہ ہو جائے۔ اور یہاں پر کہنے کا حق ہے کہ واقعی انسانیت یہ ہے کہ جتنا جتنا کامیابیاں ہمارے قدم چوم رہی ہوں اتنا ہمارے نگاہوں میں والدین کا احترام بڑھتا جا رہا ہو۔ اسے انسانیت نہیں کہا جاتا ہے کہ جب اپنے اوپر پڑے تب ماں باپ یاد آئیں۔ انسانیت اسے کہا جاتا ہے کہ جب کامیابیاں ہمارے قدم چوم رہی ہوں اس وقت احساس ہو کہ آج اگر کہیں پہنچے ہیں تو انہی ماں باپ کی وجہ سے پہنچے ہیں، اگر آج کسی لائق ہوئے ہیں تو انہی والدین کی۔ اور اس کا بہترین نمونہ حضرت زہرا کی زندگی ہے۔ آپ غور کریں کہ معمولاً ایک عورت کے لیے اپنے شوہر کے گھر میں جانے کے بعد باپ کا مکمل طور پر خیال کرنا سخت ہو جاتا ہے، لیکن حضرت زہرا کی زندگی کا ایک کمال یہ تھا کہ ہمارے لیے اگر نمونے عمل ہیں، اگر ہمارے لیے آئیڈیل ہے، یہ جو ایک حدیث ہم لوگ بڑے شوق سے سنتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ جس سے جناب سیدہ راضی ہیں اسی سے اللہ راضی ہے، جس سے جناب سیدہ راضی نہیں ہے اس سے اللہ راضی نہیں ہے، صحیح ہے اپنی جگہ پر یہ حدیث حق ہے، لیکن یہ صرف حدیث بعض خاص افراد کے لیے نہیں ہے بلکہ ہمارے اعمال کے لیے بھی ہے کہ اگر حضرت زہرا ہمارے کاموں سے راضی ہیں تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، اگر ہمارے کاموں سے حضرت زہرا راضی نہیں ہے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور جہاں پر حضرت زہرا نے دنیا میں آنے کے بعد جو کردار پیش کیا ہے وہ اس لیے بھی پیش کیا ہے کہ ہم اسی کردار کو اپنا کر اس راستے کے اوپر چل کر اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکیں۔ جو یقیناً مالکہ جنت تھی اسے دنیا میں آنے کے بعد جنت کو حاصل کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ اللہ نے انہیں جنت کا اختیار دے کر دنیا میں بھیجا ہے۔ تو پھر اگر ہمارے سامنے کردار پیش کیا ہے تو اس کردار کا ایک مفہوم یہ تھا کہ تم آؤ اس کردار کو اپناؤ تاکہ اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکو۔
اور اس زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے ایک پہلو یہ تھا کہ والدین کے سامنے اور ماں باپ کے سامنے کیسے پیش آنا، اور پھر تمام مصروفیتوں کے باوجود یہ بھی ایک قابل غور پہلو حضرت زہرا کی زندگی میں. آج کے زمانے معمولاً آدمی اپنے کاروبار میں، اپنے بزنس میں اور اپنی مصروفیات میں وقت نہیں نکال پاتا ہے اپنے والدین کے لیے. لیکن اگر جناب سیدہ کی زندگی کو دیکھیں، کسی بھی رخ سے کمی کا تصور نہیں تھا. یعنی اس زمانے میں یہ نہیں تھا کہ بہرحال موبائل ہے، دن بھر خالی ہاتھ میں موبائل ہے، بقیہ کوئی مصروفیت نہیں ہے. انہوں نے سارے پہلوؤں پر توجہ دی ہے اور کسی رخ پر کمی نہیں آنے دی ہے. اور اس مصروفیت کے باوجود بھی باپ کے خدمت کے لیے وقت نکال لینا، یہی تو ایک ہمارے سامنے کردار تھا. آج جہاں پر ہم بہرحال یہ بھی ایک کسی حد تک ایک عذر اور ایک مجبوری ظاہر کی جاتی ہے کہ بھئی آج کل ٹائم نہیں ہے کہ ماں باپ کے لیے وقت نکالا جائے. اور یہاں پر ایک بات عرض کروں، ماں باپ کی جہاں تک بات ہے، جب تک زندگی میں ہو تب تک ماں باپ کا احترام اور اہمیت نہیں ہے. چاہے زندگی دنیا میں ہو یا دنیا سے جا چکے ہوں، ماں باپ کی اہمیت میں کوئی کمی نہیں آتی ہے. ماں باپ چاہے دنیا میں ہوں یا دنیا سے جا چکے ہوں، ایک فرق نہیں پڑتا ہے. جب فرق نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اگر زندہ ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کی خدمت کریں، دنیا سے جا چکے ہیں تو پھر سال میں ایک دن ایصال ثواب ہو جائے گا، بقیہ ذمہ داری نہیں. نہیں، ہر لمحہ ہمیں ماں باپ کا خیال کرنا ہے. یہ جو ماں باپ کے حقوق کی بات کہی گئی ہے، چاہے زندہ ہوں تب بھی ہر لمحہ ان کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کرنا ضروری ہے. چاہے دنیا سے جا چکے ہوں تب بھی ہر لمحہ ان کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ یہ تو دنیا والوں کا طریقہ ہے کہ ایک دن مدر ڈے اور پدر ڈے منا لیا اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا ہے. تو مرنے کے بعد بھی خالی ایک دن ایصال ثواب کر دینے سے ماں باپ کا حق ادا نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ کوشش ہو کہ جتنے زیادہ ہم اعمال اپنے والدین کے لیے کر سکتے ہیں انجام دیں. یعنی احساس یہ ہو کہ اگر دنیا سے بھی جا چکے ہیں تو جتنے زیادہ آدمی ایصال ثواب. اور بات آئی تو دیکھیے جہاں تک ایصال ثواب کی بات ہے، آج توجہ نہیں ہوتی ایصال ثواب کے لیے. اولاً ہمارے مذہب پر میں گویا مخصوص کاموں سے ایصال ثواب نہیں ہوتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ باقاعدہ مجلس ہوگی تبھی ایصال ثواب ہوگا. ہر وہ کام جو خوشنودی خدا کا ذریعہ بنے وہ ایصال ثواب ہو سکتا ہے. یعنی ہر وہ کام جو خوشنودی اللہ کا ذریعہ بن جائے وہ ایصال ثواب ہوتا ہے. ہم نے حتیٰ یہ قابل توجہ ہے کہ اگر صبح اپنے آفس کے لیے ہم نکلے، اس نیت سے نکلے ہیں کہ خوشنودی خدا اس میں یہ ہے کہ ہمیں رزق حلال حاصل کرنے کے لیے، اپنے ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے باہر نکلنا ضروری ہے، یہی اگر تصور نگاہوں میں ہے تو یہی ثواب کا ذریعہ بنتا اور یہ بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے. یعنی حتیٰ آدمی ان چیزوں کو بھی ایصال ثواب ہے. خدایا ہم رزق حلال کے لیے نکل رہے ہیں، تیری خوشنودی کے لیے نکل رہے ہیں، چونکہ تو نے خود کہا ہے کہ تم کسی دوسرے کے سہارے زندگی نہ گزارو، بلکہ اللہ نے اگر بازوؤں کی قوت دی ہے اس کے ذریعے سے ہاتھ پیر چلاؤ. نعمت دینے والا اللہ ہے. اگر اس نیت سے نکل رہے ہو تو یہ بھی تمہارے لیے ایصال ثواب ہو سکتا ہے. ہم دکان پہ بیٹھے ہیں، نیت کر لیں خدایا تیری خوشنودی کے لیے دکان پہ بیٹھے ہیں کہ کسی مخلوق کا محتاج نہ ہونا پڑے، یہ بھی ایصال ثواب ہو جاتا ہے. ہم باہر نکل رہے تھے، کسی مجبور کو سہارا دے دیا، یہ بھی ایصال ثواب ہو جاتا ہے. ہم مجلس کے لیے نکلے، خدایا تیری خوشنودی کے لیے مجلس جا رہے ہیں، خالی منہ دکھانے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، تو یہی پر یہ ہمارے لیے ایصال ثواب ہو سکتا ہے. تو سارے ایصال ثواب ہو سکتے ہیں. یعنی ایصال ثواب کے لیے کوئی مخصوص چیز نہیں ہے کہ جب باقاعدہ مجلس کا اعلان ہوگا لوگ آئیں گے تبھی ایصال ثواب ہوگا. نہیں، یہ بھی ایک ایصال ثواب ہے. اس کے علاوہ ہم ہر لمحہ ایصال ثواب کر سکتے ہیں. کچھ نہ صحیح کم از کم جب بھی اپنا کوئی مرحوم یاد آ جائے، صرف ایک دفعہ اگر ہم محمد وآل محمد پر صلوات پڑھ دیں تو یہ بھی ایصال ثواب ہوتا ہے. صلوات پڑھیں اور محمد. اور اس دن میں ایک بات اور عرض کر دوں، بات آئی کہ ایصال ثواب کی جہاں تک بات ہے، ایصال ثواب میں بہرحال آج ہمارے ہاں بعض چیزیں مخصوص ہو گئی ہیں. البتہ در اہل بیت پر اور اسلام میں کوئی مخصوص عمل ایصال ثواب کے لیے نہیں ہوتا ہے. ہر وہ کام جس سے اللہ خوش ہو وہ ایصال ثواب ہوتا ہے. اور جتنا بڑا بھی کام کر دیا جائے اگر اللہ خوش نہیں ہے تو ایصال ثواب نہیں ہو سکتا ہے. پورا شہر ہمارے کاموں سے خوش ہو جائے اور اللہ خوش نہ ہو تو 1% ایصال ثواب نہیں ہو سکتا ہے. لاکھوں کا مجمع آ کر ہم سے خوش ہو کر چلا جائے لیکن حضرت زہرا راضی نہ ہو تو 1% ثواب نہیں مل سکتا ہے. کوئی خوش نہ ہو لیکن جناب سیدہ خوش ہو جائیں، اللہ خوش جائے تو یہی ایصال ثواب ہوتا ہے. تو اولاً ایصال ثواب کے لیے لوگوں کے خوشنودی معیار نہیں ہے، بلکہ جسے ثواب پہنچانا ہے اس کی خوشنودی معیار ہے. اور اس کی خوشنودی میں کوئی مخصوص کام خوشنودی کے لیے نہیں ہوتا ہے. اور پھر خوشنودی کے لیے اس نے یہ معیار نہیں قرار دیا ہے کتنا خرچ کرو گے کتنے لوگ تمہارے یہاں شریک ہوں گے.
اس لیے کہ اس کے ہاں تعداد معیار نہیں ہے، اس کے ہاں نیت معیار ہے. یعنی وہ تعداد کو نہیں دیکھتا ہے، وہ نیت کو دیکھتا ہے. اور اسی لیے ہمارے ہاں فضائل کا ایک رخ ہے، فضائل کا ایک رخ نہیں بلکہ ہر زندگی پر ایک پیغام ہے کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، کہ علی ابن ابی طالب کی تنہا ایک ضربت عبادت ثقلین پر بھاری ہے. یہ دیکھنے میں تو بظاہر ایک ضربت ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں اس لیے عبادت ثقلین پر بھاری ہے کہ اللہ خالی تعداد عبادت کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ اخلاص للہیت کو دیکھتا ہے. اگر علی ابن ابی طالب جیسا اخلاص رکھنے والا انسان ہو تو بظاہر ایک ضربت چلا رہا ہوگا لیکن تمام کائنات سے افضل ہو جایا کرے گی. یہ بھی ایک قابل غور ہے. تو اس میں بھی بہرحال اخلاص کی بنیاد پر، الہیت کی بنیاد پر. اور یہیں پر ایک بات عرض کر دوں کہ جہاں تک اصال ثواب ہو، بہرحال بعض چیزیں ہیں جو قابل توجہ ہیں اصال ثواب میں. مثلا آج ہمارے ہاں آہستہ آہستہ بالخصوص 40ویں وغیرہ میں اس بات کا زیادہ ہے کہ کوئی کتاب بٹنا چاہیے. بھائی کوئی عیب نہیں ہے کتاب بٹے، لیکن اس بات کا بھی اگر احساس ہم لوگ کر لیں کہ جو چیز کام آ جائے اس کی طرف زیادہ توجہ. یعنی صرف دعا کی کتاب بٹ جانا معیار نہیں ہے، اس دعا کی کتاب کا استعمال ہونا یہ معیار ہونا چاہیے. کتنے فیصد استعمال؟ اب ظاہر سی بات ہے اس لکھنؤ جیسے شہر میں جہاں ہر مہینے کئی 140ویں ہو جاتے ہوں گے، تو اب ظاہر سی بات معمولاً مومنین ہر مہینے میں 4-5 مجلسوں میں تو شریک ہو ہی جاتے ہیں. اب 4-5 مجلسوں میں اگر ہر مہینے 2 بھی اصال ثواب کی دعاؤں کی کتابیں بٹی ہیں تو سال میں 15-20 دعاؤں کی کتابیں ہر مومن کے گھر میں پہنچ جاتی ہیں. اب ایک انسان دعا ایک ہی کتاب سے پڑھے گا چاہے گھر کے اندر 1000 کتابیں رکھی ہوں. بھائی ہم یہاں پر آئے ہیں، لے لینے میں ہمیں کوئی عیب نہیں ہوتا ہے، لیکن بھئی استعمال کتنے فیصد ہوتی ہے؟ اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ جب گھر میں بہت زیادہ جمع ہو جاتی ہیں، بیاض گھروں جو خراب ہونے لگتی ہیں، تو پھر اپنے سر سے بوجھ ہٹانے کے لیے یا تو امام باڑوں میں لے جا کے رکھ دیتے ہیں یا مسجدوں میں لے جا کے رکھ دیتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے ذہن سے بوجھ ہٹانے کے لیے جا کے یا تو مسجدوں میں رکھ دیا یا ہم نے امام باڑوں میں رکھ دیا. بھئی اگر اصال ثواب کا معاملہ ہو تو یہ بھی خیال ہونا چاہیے، توجہ ہونا چاہیے. اور اکثر افراد توجہ دیتے ہیں، لیکن عمومی بات ہے توجہ ہو کہ ایسی چیزوں کو ہم تقسیم کریں جو کام آ سکے. تو کام آنے میں آج ہمارے ہاں سیرت اہل بیت سے متعلق کتابیں بھی تقسیم ہو سکتی ہیں، آل محمد کی حدیث بھی تقسیم ہو سکتی ہیں، آل محمد کے پیغامات بھی تقسیم کیے جا سکتے ہیں. بھئی اگر تقسیمی ہونا ہے تو اہل بیت سے متعلق بہت سی ہمارے عقائد سے متعلق کتابیں تقسیم ہو سکتی ہیں، ہمارے احکامات سے متعلق بھی کتابیں تقسیم ہو سکتی ہیں. اس لیے کہ ظاہر سی بات اگر پڑھنے سے ثواب ملے گا تو پھر جتنا زیادہ انسان پڑھے گا، یقین نہ کہ بعض وقت دعا میں ہوتا ہے کہ 10 دفعات بھی پڑھے گا اور بقیہ کتابیں پڑھیں گے تو ایک ہی دفعہ پڑھے گا. یہاں معاملہ 10 دفعہ پڑھنے اور 1 دفعہ پڑھنے کا نہیں ہے. یقین نہ کہ ہم نے ایک کتاب تقسیم کی، انسان نے لے جا کر صرف 1 دفعہ پڑھا، لیکن اس 1 دفعہ پڑھنے کا اثر اس کی زندگی میں رہا ہے، تو جب تک اس کی پڑھائی کا اثر اس کی زندگی میں رہے گا جانے والے کو ثواب ملتا رہے گا. یہ بھی ہوتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں تک اصال ثواب میں توجہ کے لائق ہے کہ اصال ثواب میں اس بات کا بھی خیال ہو کہ آج کے زمانے میں اصال ثواب خالی مثلا اپنی طرف سے بانٹ دینے میں ہی اصال ثواب نہیں ہوتا ہے. مثلا ڈیک چڑھا دینے میں اصال ثواب نہیں ہے، خاموشی سے لے جا کر ضرورت مندوں کی مدد کر دینے سے بھی اصال ثواب ہوتا ہے. مثلا ہم نے کسی غریب کی فیس جمع کر دی، یقین نہ کہ اس میں بھی اصال ثواب ہے. کسی غریب بیٹی کی شادی میں ہم نے مدد کر دی، اس میں بھی اصال ثواب ہے. کسی اس سردی میں کسی غریب کو ہم نے گرم کپڑے دلا دیے، اس میں بھی اصال ثواب ہوتا ہے. کسی تعلیم کا انتظام کر دیا، اس میں بھی اصال ثواب ہوتا ہے. اگر اللہ نے ہمیں نوازا ہے اور ہم نے کسی اسکول و کالج کے بنوانے میں توجہ دے لی، اس میں بھی اصال ثواب ہو جاتا ہے. ہم نے آج یہ تعلیمی میدان میں خرچ کر دیا، اس میں بھی اصال ثواب ہوتا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ اصال ثواب ان سارے کاموں. بہرحال بات یہ تھی کہ ہمارے لیے ایک جناب سیدہ ماں کے طور پر نمونہ عمل ہے، یعنی بعنوان بیٹی پہلا کردار تھا، اور اس کردار میں زندگی میں کہیں بھی کسی طرح کی کمی کا خیال نہیں آیا. جو عرض کر رہا تھا کہ بعض اوقات آج ہمارے مصروفیت میں توجہ نہیں ہو پاتی ہے. یعنی آج ہم لوگ اپنی بظاہر مصروفیت کی وجہ سے اپنے ماں باپ کے لیے وقت نہیں نکال پاتے ہیں، لیکن جناب سیدہ نے تمام مصروفیتوں کے باوجود اپنے والدین کے لیے وقت نکالا ہے. جب تک ماں رہی ہیں ماں کے لیے وقت نکالا ہے، اور جب باپ رہے ہیں تو باپ کے لیے باقاعدہ وقت نکالا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا. جناب سیدہ اپنے بیٹوں کو بھی مکمل وقت دے رہے ہیں، اپنے شوہر کو بھی ٹائم دے رہی ہیں، اپنے گھر کی مصروفیات میں بھی مکمل طور پر وقت دے رہی ہیں، سیاسی معاملات میں بھی وقت دے رہی ہیں، عبادت میں بھی کوئی کمی نہیں آنے دے رہی ہیں. ان ساری چیزوں کے بعد بھی اپنے باپ کے لیے وقت نکال رہی ہیں. یہی تو پیغام دیا ہے کہ آج بظاہر مصروفیت میں اپنے ماں باپ کو نظر انداز کر دینا اس سے کمال نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ کمال یہ ہوتا ہے کہ ان تمام مصروفیتوں میں اپنے باپ کا بھی خیال کر لیا جائے.
اور ایک بات عرض کروں گا کہ اس دور میں جو بظاہر بہت سے معاملات ہیں ان میں ایک قابل غور پہلو ہے کہ آج طنز نہیں کر رہا ہوں بلکہ ایک قابل توجہ چیز ہے کہ یقین رکھیے والدین کو بڑھاپے کی منزلوں میں پہنچنے کے بعد جتنا زیادہ اولاد کے وجود کی ضرورت ہوتی ہے اتنا اولاد کے دولت و پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ماں باپ کو بڑھاپے کے منزلوں میں پہنچنے کے بعد جتنا اپنے اولاد کے پاس رہنے کی ضرورت ہوتی ہے اتنا ان کے پیسہ خرچ کر دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ سختیاں وہ قابل برداشت ہو جاتی ہیں۔ اگر پیسہ نہ ہو تو والدین کے لیے وہ سختیاں قابل برداشت ہوتی ہیں، لیکن اولاد قریب نہ ہو یہ یقیناً سخت منزل ہوتی ہے۔ بسا اوقات ہم لوگ نہیں توجہ دے پاتے ہیں، اور بالخصوص آج کا زمانہ جو بظاہر بہت حد تک ہم لوگوں کے لیے ایک ماحول بھی بن گیا ہے، اور اس ماحول کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ طنز نہیں ہے، بہرحال میں ایک کسی کو نگاہوں میں رکھ کر عرض نہیں کر رہا ہوں کہ آج کے زمانے معمولاً اعلیٰ تعلیم کے لیے ہم اپنے بچوں کو جتنا دور بھیج دیں سمجھتے ہیں اتنی ہی اعلیٰ تعلیم ہوتی ہے۔ صحیح ہے، ضرورت کی بنیاد پر جانا چاہیے، ترقی کرنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، دوسرے ملکوں میں بھی جانا چاہیے، لیکن اس چیز سے ہم غافل نہ ہوں کہ ہمارے والدین بھی ہمارے ضرورت مند ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے ابتدا میں کہا کہ جس طریقے سے ایک بچے کو شروع میں ماں باپ کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، ویسی پلٹ کر ایک زمانہ آتا ہے کہ ماں باپ کو اولاد کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جس طریقے سے غیر اپنی اولاد کا کسی کے بچے کا صحیح طریقے سے تربیت نہیں کر سکتے ہیں، ویسی دوسرے جتنا بھی خیال کر لیں جو خیال ماں باپ کی اولاد کر لے جاتی ہے دوسرا نہیں کر پاتا ہے۔ تو اسی لیے عرض کرنے کا مقصد تھا کہ حضرت زہرا نے اس تمام مصروفیتوں میں ہمارے سامنے ایک پیغام دیا ہے، اور اس باپ کا خیال کرنے کے بعد دوسرا ایک پہلو جلدی جلدی عرض کروں کہ جناب سیدہ کونین کی زندگی کا دوسرا ایک پہلو بعنوان شریک حیات تھا۔ یہ بھی ایک قابل غور کردار ہے اور سیرت ہے اور ایک عمل ہے۔ جناب سیدہ نے بظاہر ازدواجی زندگی بہت طولانی نہیں گزری ہے، یعنی تقریباً 9 سال کا عرصہ جناب سیدہ کا مولا کائنات کے سامنے ایک شوہر کے گھر میں گزرا ہے، لیکن اس 9 سال کی زندگی میں ایک بہترین کردار حضرت زہرا نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اور یقین رکھیے اس 9 سال کے عرصے میں ہر طرح کی دشواریاں تھیں، سیاسی معاملات بھی تھے، دشواریاں بچوں کے اعتبار سے بھی تھیں، مالی اعتبار سے بھی تھیں، ہر اعتبار سے گھر میں دشواریاں ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جناب سیدہ بہت سکون سے گھر کے اندر رہی ہیں۔ وفات پیغمبر کے بعد کے حالات کا آپ کو علم ہے، اور اس سے پہلے بھی نبی کے زمانے میں بھی مسلسل جنگیں ہیں، یعنی ادھر شادی ہوتی ہے اس کے بعد جنگوں کا آغاز ہو جاتا ہے، یعنی جنگ بدر ہے، جنگ احد ہے، جنگ احزاب ہے، یہ ساری جنگیں اسی زمانے میں ہے کہ جس زمانے میں امیر المومنین کے گھر میں حضرت زہرا آ رہی ہیں۔ اس طریقے کے حالات میں اس طریقے کے ماحول، اور پھر اس کے بعد امام حسن ہے، امام حسین ہے، جناب زینب ہے، بچوں کو وقت دینا ہے، عبادت میں بھی کمی نہیں، ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ امیر المومنین کے ساتھ گھر کے اندر ان تمام فرائض کو بحسن و خوبی انجام دے دینا، یہ بہترین کردار تھا حضرت زہرا کا۔ اور یقین رکھیے کہ آج اگر ہمارے ہاں سماج میں بہت سے ایسے نمونے آئے دن سامنے آتے ہیں کہ جہاں پر اس رشتے میں آپس میں نہیں بن پاتی ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بہت حد تک ہم لوگ اہل بیت کی سیرت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اگر ہمارے سامنے اہل بیت کی سیرت رہے، جناب سیدہ کا کردار رہے، بہت سے حالات آج ہمارے سامنے، آپ بعض چیزیں صرف روایات میں سننے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ عمل کے لیے ہیں۔ جناب سیدہ کونین آخری مرحلے میں جناب امیر المومنین سے فرماتی ہیں، یا علی میں نے زندگی میں کبھی آپ سے جھوٹ نہیں بولا ہے، یا علی میں نے کبھی آپ سے خیانت نہیں کی ہے، یا علی اگر آپ کے گھر میں آنے کے بعد کسی طریقے خدمت میں کمی رہ گئی ہو تو معاف کر دیے۔ یعنی یہ چیزیں جناب سیدہ اپنے لیے بیان نہیں کریں بلکہ ایک بہترین زندگی میں ہر عورت کے لیے پیغام دے رہی تھیں کہ اگر جہاں پر یہ احساس رہے، اور پھر اسی بنیاد پر جب کچھ خواتین نے آ کر پیغمبر اکرم سے کہا کہ اسلام میں بہت سی حدیثیں اور قرآن کی بہت سی آیتیں تو خالی مردوں کے لیے ہیں، عورتوں کے لیے کیا ہے؟ یعنی مرد چاہے کمالات حاصل کر سکتا ہے، فضائل تک پہنچ سکتا ہے، اور بہت سے کام کرنے کے بعد اس کو بہت سی فضیلتیں اسلام دے رہا ہے، لیکن عورتوں کو کیا دیا ہے؟ پیغمبر اکرم نے ایک جواب دیا تھا، نبی کریم کا جواب یہ تھا کہ یہ ساری فضیلتیں جو مرد زحمت اور مشقت کے بعد حاصل کرتا ہے، اگر عورت گھر کے اندر رہ کر صرف 4 دیواری میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر لے جائے، وہ تمام فضائل و کمالات جو اللہ کو مرد کی زحمت و مشقت کے نتیجے میں دیتا ہے، عورت کو گھر کے اندر عطا کر دیتا ہے۔
یہ نبی کریم نے فرمایا ہے کہ وہ تمام چیزیں جو ایک مرد زحمت کر کے مشقت کر کے میدان جنگ میں جانے کے بعد جب دشمن سے مقابلہ کرتا ہے، جو فضیلت ایک مرد کو حاصل ہوتی، نبی نے فرمایا عورت کو صرف گھر کے اندر شوہر کا صحیح خیال کر لے جائے اللہ ساری فضیلتیں عطا کر دیتا ہے۔ اور اسی لیے ایک روایت ہے ختم مرتبت کی ہے کہ جہاد المرء حسن التباعل، عورت کا جہاد بہترین شوہرداری ہے۔ آج ہمارے کس حد تک اس بات کا احساس ہوتا ہے، یعنی جو فضیلتیں ایک مجاہد کے لیے میدان جنگ میں ہیں، پیغمبر فرما رہے وہ تمام فضیلتیں ایک عورت کے لیے شوہر کا صحیح طور پر خیال کرنے میں، اور حضرت زہرا کر کے دکھا رہی ہیں۔ جناب سید کونین نے اس 8-9 سال کی زندگی میں کس طریقے سے مولا کائنات کی خدمت کی، امیر المومنین کا کس طریقے سے خیال کیا ہے۔ یہاں تک امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں جب باہر کے مسائل سے گھر کر پریشان ہو کر گھر میں قدم رکھتا تھا تو فاطمہ کے چہرے کو دیکھ کر میرا تمام حزن و رنج و غم دور ہو جاتا تھا۔ یعنی معمولی چیز نہیں ہے، یہ ایک طریقے کے سیرت، ایک کردار پیش کر رہے ہیں کہ ایک گھر کے اندر ایک عورت کے لیے خاتون کا کردار کس طریقے سے، کہ امیر المومنین کے لیے یقین رکھیے گھر کے ماحول کو بہترین ماحول بنانے میں جناب سیدہ کا بہترین کردار تھا۔ امیر المومنین کے لیے گھر کے ماحول کو جنت نظیر بنا دینے میں صدیقہ طاہرہ کا ایک بہترین کردار رہا ہے۔ اور اسی لیے آخری لمحات میں مولا کائنات سے یہاں بہت سی چیزوں کا سلسلے میں جملہ کہا تھا، اور یہ بھی تھا کہ علی آپ کے گھر میں آنے کے بعد، یعنی ہمارا ایک عقیدہ جناب سیدہ سے کوتاہی نہیں ہو سکتی، لیکن پھر بھی یہ جملہ فرمانا کہ اگر کمی رہ گئی ہو تو معاف کیجیے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ رہتی دنیا تک ہر عورت کو ایک پیغام دیا تھا کہ جہاں پر جس سے کمی نہیں ہو سکتی اس کو بھی احساس ہے کہ شاید کمی رہ گئی ہو، تو اس کا مطلب بقیہ خواتین کے لیے کس حد تک خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ آخری پہلو اس سلسلے میں صدیقہ طاہرہ کی زندگی کا ایک بعنوان شریک حیات تھا۔ آخری بات ہے کہ بعنوان ماں بھی ایک بہترین کردار پیش کیا ہے، یعنی حضرت زہرا کا ایک کردار بعنوان ماں بھی، یعنی بعنوان بیٹی بھی آج ہر بیٹیوں کے لیے، ہر اولاد کے لیے کہ ماں باپ کے سامنے کیسے رہنا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے۔ بعنوان بیوی بھی پیغام دیا ہے کس طریقے سے گھر کے اندر، اور اگر ہمارے سامنے یہ تمام کردار رہیں تو آج بہت سے اختلافات جو ہمارے درمیان پائے جاتے ہیں خود بخود اختلافات ختم ہو جائیں۔ آج یہ جو اختلافات کے نتیجے میں نوبتیں طلاق تک آ جاتی ہیں، میں ذمہ داری سے رہا ہوں، اگر ہم لوگ امیر المومنین اور جناب سیدہ کے سیرت کو نگاہوں میں رکھ کر اس راستے پر چلنے کی کوشش کریں تو یہ آئے دن جو طلاق کی نوبتیں بڑھتی جا رہی ہیں خود بخود کم ہو جائیں گی۔ یعنی طلاق کے نوبتوں کے بڑھنے کا ایک سبب اہل بیت کی سیرت کو نظر انداز کر دینا۔ میں اس بات کو نہیں کہہ رہا ہوں کس کی کمی نہیں، ہر ایک کی کمی ہوتی ہے، بہرحال کمیاں ہر انسان میں ہوتی ہیں، لیکن انسانیت کا تقاضا ان کمیوں کو بنیاد بنا کر دور ہٹ جانا نہیں ہوتا ہے، بلکہ انہی کمیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرنا ہوتا ہے۔ اور ایک جملہ اس سلسلے میں عرض کروں گا، کمیوں کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ جہاں پر انسان صرف حق کا مطالبہ کرتا ہے لیکن حق کی ادائیگی کی کوشش نہیں کرتا ہے، وہاں اختلافات وجود میں آتے ہیں۔ جہاں اگر حق کے مطالبے کے ساتھ ساتھ حق کی ادائیگی کی بھی فکر ہو تو مسائل حل ہوتے ہیں۔ آج ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ سامنے والا ہمارا حق ادا کرے، لیکن بھول جاتے ہیں کہ پہلے ہماری بھی ذمہ داری حق کی ادائیگی۔ یعنی اگر یہی ہم طے کر لیں کہ ہم حق اپنا ادا کریں گے تب یہ نوبت نہیں آتی کہ سامنے والے سے خالی مطالبہ کریں کہ ہمارا حق کیوں نہیں ادا کیا۔ اگر بعنوان باپ ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہماری اولاد ہم کو باپ سمجھے تو اسلام یہ نہیں کہتا ہے خالی اولاد کے اوپر ذمہ داری ہے کہ باپ کا حق ادا کرے، نہیں، پلٹ کے ہماری پہلے ذمہ داری ہے کہ اپنے باپ ہونے کا حق ادا کریں، اس کے بعد اولاد اپنے بیٹے ہونے کا حق ادا کرے گی۔ اور بہت حد تک جو کمیاں آتی ہیں اس کا ایک سبب یہی ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت زہرا کی زندگی کا جو آخری پہلو ہے بعنوان ماں ایک بہترین کردار ہے، اور اس حوالے سے قابل غور چیز ہے کہ آج کے سماج میں، اس ماحول میں بہت سے پہلو تھے، لیکن چھوڑ رہا ہوں ایک چیز جناب سیدہ نے جو عملاً ہمارے سامنے پیش کی۔ اولاً یہ عقیدہ ہے کہ امام حسن امام حسین امام تھے، اور امام ہرگز محتاج بن کے دنیا میں نہیں آتا ہے۔ یعنی اللہ اگر کسی کو صاحب منصب بنا کر بھیجتا ہے، نبی ہے، رسول ہے، امام ہے، یہ دنیا میں محتاج بن کے نہیں آتا ہے۔ یعنی اللہ اپنی طرف سے سارے کمالات اور ساری چیزیں اسے دے کر دنیا میں بھیجتا ہے۔ اسی لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اہل بیت امام تربیت یافتہ دنیا میں آتا ہے، یعنی محتاج تربیت نہیں ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر حضرت زہرا کی زندگی میں دیکھیں، امام حسن امام حسین دو بیٹے امام ہیں، لیکن جناب زینب کی شکل میں جو تربیت کی ہے، اور بعض چیزیں امام ہونے کے باوجود شاید ہمارے اور آپ کے لیے پیغام تھے کہ بعنوان ماں ایک عورت کو کس حد تک
اپنے اولاد کی تربیت کی جانب توجہ دینا ہے۔ اور آج یقین رکھیے کہ بہت سے انحرافات کی ایک وجہ شروع میں بے توجہی بھی ہوتی ہے، اور آج بڑی آسانی سے ہمارے بچے مختلف ماحول میں جانے کے بعد اگر اس ماحول کا شکار ہو جاتے ہیں تو اس کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم شروع میں اس انداز سے تربیت نہیں کر پاتے ہیں جس تربیت کی ہمارا دین پیغام دیتا ہے۔ ورنہ بہرحال بات بہت طولانی ہو جائے گی، چھوڑ رہا ہوں کہ آج ہمارے ہاں اگر شروعی سے جو اسلامی تعلیمات ہیں، ابھی جناب ام البنین سے منسوب تاریخ گزری، یہ مولا کائنات جیسا ایک باکمال اور صاحب علم یا جناب عقیل سے کیوں تمنا کی ہے؟ اسی لیے تمنا کی ہے، تمنا نہیں تھی بلکہ ایک پیغام تھا کہ یقین رکھو کہ اگر صاحب کردار اور بافضیلت اولاد چاہیے، نیک اولاد چاہیے، تو جب تک ماں باپ کے اندر کمالات نہ پائے جاتے ہوں آسانی سے اولاد کے اندر کمال نہیں پایا جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ ماں باپ کے اثرات اولاد کی زندگی میں آتے ہیں، ماں باپ کے اثرات اولاد اپنے زندگی میں لے کر آتی ہے، اور اسی لیے اسلام نے بہت سی چیزوں پر شادی کے ارادے کے وقت اس بات کا احساس ہو۔ اسی لیے ہمارا ایک جملہ ہے کہ معمولاً دنیاوی زندگی کے اعتبار سے تربیت کی فکر 12، 13، 14 سال میں ہوتی ہے، جبکہ اسلامی نقطہ نظر سے تربیت کا آغاز شادی کے ارادے کے وقت ہوتی ہے، یعنی جس وقت ہم شادی کا ارادہ کریں اس وقت تربیت کا آغاز ہوتا ہے۔ یعنی کیسی اولاد چاہیے یہ شادی کا رشتہ دیتے وقت سوچو، اس لیے کہ جیسے ماں باپ ہوں گے پہلا اثر اولاد کے اوپر ان کا ہوگا۔ اور ماں باپ میں آج معمولاً ہم لوگ دیکھتے تو ہیں لیکن ان چیزوں کو معیار بناتے ہیں جس کے اثرات اولاد پر نہیں آتے ہیں۔ مثلا اولاد پر ہماری ڈگری کا اثر نہیں پڑے گا، اولاد پر ہمارے مال دولت کا اثر نہیں پڑے گا، اولاد پر ہمارے جہیز کا اثر نہیں پڑے گا، اولاد پر ہمارے ظاہری شکل و صورت کا ضروری نہیں ہے کہ اثر پڑے، لیکن اگر ہمارے اندر ایمان کردار پایا جاتا ہے تو اس کا اثر ضرور اولاد پر پڑے گا۔ یعنی جس چیز کا اولاد کے اوپر اثر پڑے گا اسے ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، اور جس چیز کا کوئی اعتبار نہیں وہ ہماری نگاہوں میں اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ یقین رکھیں اسی لیے اسلام نے جناب سیدہ کا ایک بہترین کردار پیش کر کے پیغام دیا ہے کہ جہاں پر خود اپنی جانب توجہ ہوتی ہے۔ اسی لیے ایک جملہ عرض کرتے ہوئے ختم کر رہا ہوں، تربیت کے سلسلے میں ایک بہترین جملہ کسی نے کہا ہے کہ ہم لوگ معمولاً بچوں کی تربیت اچھی چاہتے ہیں، لیکن ہرگز اچھی تربیت چاہنے سے تربیت نہیں ہوتی ہے، بلکہ اپنے کو بنانے سے اچھی تربیت ہوتی ہے۔ یعنی ہم لاکھ چاہیں کہ ہمارے اولاد اچھی ہو جائے، ہمارے چاہنے سے اچھی نہیں ہوگی، ہم اپنے کو اچھا بنائیں گے تو اولاد اچھی بنے گی۔ اور یہ بعض چیزیں جو حضرت زہرا کی زندگی میں بعنوان واقعات بیان ہوتے ہیں، واقعات نہیں ہیں بلکہ جناب سیدہ نے اپنی زندگی میں ہمیں تربیت کے پیغامات دیے ہیں۔ یہ میں نے کہا کہ امام حسن امام حسین محتاج نہیں ہیں، تب بھی یہ جو روایت سن رہے ہیں کہ جناب امام حسن فرماتے ہیں کہ میں پوری رات اپنی مادر گرامی کو دعا کرتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کا مطلب ہے کم سنی سے جناب سیدہ اپنے بچوں کے سامنے یہ عمل پیش کر کے رہتے، دنیا تک ہر چاہنے والی کو پیغام دے رہی تھی کہ جب ایک ماں مصلی پر بیٹھے گی، عبادت کرے گی، پڑوسیوں کا خیال کرے گی تو خود بخود بچوں کو اس بات کا احساس ہوگا۔ یہ جناب سیدہ جو امام حسن امام حسین کو مسجد میں بھیج رہی ہیں کہ بچوں جاؤ سنو آج بابا کیا بیان کر رہے ہیں، اور پلٹ کے آ کے پوچھ رہی ہیں آج کیا بیان کیا ہے، اس کا مطلب امام حسن محتاج نہیں تھے۔ یہ جناب سیدہ بعنوان ماں ایک کردار پیش کر رہی تھی کہ جب ماؤں کو اپنے بچوں کے لیے احساس رہے گا کہ بچہ باہر نکل رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کس لیے جا رہا ہے، جب پلٹ کے آیا ہے تو کیا لے کر آیا ہے، جہاں احساس ہوگا وہیں بہترین تربیت ہوگی۔ یہ جناب سیدہ کے لیے واقعہ ہے کہ ایک سے بہتر صلوات پڑھیں اور محمد۔ اگر حضرت زہرا کی سیرت کا ایک پہلو ختم کر رہا ہوں کہ آپ روایات میں اگر دیکھیں تو جناب سیدہ مثلا شبہ قدر میں باقاعدہ روایت موجود ہے کہ دن میں بچوں کو سلا دیتی تھی اور شام کو ہلکا کھانا دیتی تاکہ بچے رات میں سونے نہ پائیں۔ یہ واقعہ نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے ایک تربیت کا ایک پہلو ہے جو پیش کر رہی، یعنی جب خود ماں خیال کرتی ہے تو پھر اس کے اثرات یقیناً اولاد کی زندگی میں آتے ہیں، اور جب ماں خیال کرتی ہے تبھی ایک صنف نسواں سے تعلق رکھنے والی بیٹی علی ابن ابی طالب جیسے باکمال انسان کے لیے باعث زینت بن جاتی ہے۔ جناب زینب اگر آج زینب ہیں تو یقین رکھیے اس میں جناب سیدہ کی تربیت کا اثر بھی ہے، خود ان کی ذاتی فضیلتیں بھی ہیں لیکن جناب سیدہ کی سیرت کا اور جناب سیدہ کی تربیت کا اثر ہے۔ آج اگر ہم لوگ بڑی شان سے حضرت عباس کی شخصیت اور ذات کے اوپر ناز کرتے ہیں جو ناز کرنے کا حق ہے، اس لیے کہ جس ذات کے اوپر خود امام وقت نے ناز کیا ہو، لیکن اس غازی عباس کی شخصیت کو بنانے میں
ایک اثر خود جناب ام البنین کی تربیت کا بھی رہا ہے۔ اسی لیے تو مولا کائنات نے تمنا کی تھی عقیل میری شادی کسی ایسی جگہ کرا دو۔ یہ جناب ام البنین کی تربیت کا اثر تھا کہ ام البنین یعنی جناب عباس جیسا ایک بیٹا سامنے آیا ہے، اور پھر ایسی اولاد ہے، ایسا بیٹا جس کے اوپر خود امام وقت نے ناز کیا۔ بہت سے آج ہم لوگ کمالات سنتے ہیں، یقیناً جناب سیدہ کی تربیت کا اثر تھا۔ ایک معمولی چیز ہے دیکھنے میں، لیکن اگر زندگی بھر سگا بھائی ہو کر امام حسین کو اپنا بھائی نہیں کہا ہے، یعنی رشتے کے اعتبار سے مولا کائنات کے بیٹے امام حسین بھی ہیں اور انہی امیر المومنین کے بیٹے جناب عباس ہیں۔ یعنی آپ سوچئے دونوں کے باپ امیر المومنین ہیں۔ جناب عباس کے لیے باعث فخر ہے، یقیناً باعث فخر ہے کہ امام علی ان کے باپ ہیں، لیکن امام حسین کو کبھی اپنا بھائی نہیں کہا ہے۔ یہ بھی جناب ام البنین کی تربیت کا اثر تھا۔ اور یہ جس وقت گھر میں آئی ہیں، خود جناب ام البنین کا نام نامی، چونکہ ابھی جمعے کی تاریخ جو گزری ہے جناب ام البنین کی وفات کی تاریخ بھی تھی، آپ کا اصل نام فاطمہ تھا، لیکن جناب فاطمہ کے احترام میں مولا کائنات سے فرمایا تھا کہ علی مجھے فاطمہ کہہ کے نہ پکارا کیجیے، تاکہ اس گھر کے اندر فاطمہ زہرا کا احترام باقی رہے۔ اس حد تک خیال ہے، یہی وجہ ہے کہ جہاں پر اس حد تک اس رشتے میں، جبکہ امیر المومنین کی شریک حیات بن کر آئی ہیں، آج اس رشتے کو بہت سی خواتین کی طرف سے برداشت کر لینا آسان نہیں ہوتا ہے۔ یہاں برداشت کرنا دور کی بات ہے، اگر حضرت زہرا عظمتوں کے حامل ہیں تو ان کی عظمت کا اتنا خیال کر لے جانا، یعنی آپ تصور کیجئے اس رشتے میں خیال کر لے جانا، یہی تو کمال ہے۔ یعنی مجھے فاطمہ نہ پکارا جائے، اسی بنیاد پر مولا کائنات ام البنین یعنی عباس جیسے بیٹے کی ماں، 4 عظیم بیٹوں کی ماں ہیں، اور جب یہ ماں دنیا سے رخصت ہو رہی ہے، ابھی 13 تاریخ جناب ام البنین کی وفات کی تاریخ بھی تھی، دنیا سے رخصت ہوئی ہیں، لیکن ہمارے سامنے جب بھی کسی خاتون کی دنیا سے جانے کا تصور آتا ہے تو سب سے پہلے جو خیال آتا ہے وہ صدیقہ طاہرہ کا خیال ہے۔ یقیناً جانے والی بھی گئی ہیں، دنیا سے رخصت ہوئی ہیں، احساس ہوتا ہے کہ ہم اپنے عزیز سے بچھڑے ہیں، لیکن ایسے موقع پر تصور کیجیے یہی مہینہ جناب سیدہ کی شہادت کا بھی ہے۔ آج ہمارے ہاں ابھی مجلس ہے، آج بھی جنازے میں لوگ شریک ہوئے ہوں گے اور آج بھی اتنے لوگ آئے ہیں، لیکن جس وقت مدینے میں امام علی نے نبی کی بیٹی کا جنازہ اٹھایا ہے، اپنی شریک حیات کا جنازہ اٹھایا ہے، حسن و حسین کی ماں کا جنازہ اٹھا ہے، تو کس مظلومیت سے اٹھا ہے۔ یقین رکھیے دنیا میں کوئی بھی جنازہ اتنی مظلومیت کے ساتھ نہیں اٹھا ہے جتنا مدینے میں حضرت زہرا کا جنازہ اٹھا ہے۔ آج ہم لوگوں کو اپنے عزیز کی جدائی پر احساس تو ہوتا ہے کہ ہمارا عزیز بچھڑ گیا، لیکن امام حسن امام حسین کے دل سے پوچھئے کہ عزیز کا بچھڑنا کسے کہتے ہیں۔ یہاں جب عام حالات ہوتے ہیں، شان سے جنازے اٹھتے ہیں، احترام سے قبر تک پہنچا دیا جاتا ہے، تب بھی احساس ہوتا ہے کہ ہم اپنے عزیز سے بچھڑ گئے، لیکن جہاں پر بچھڑنے کے ساتھ ساتھ مظلومیت بھی نگاہوں میں ہو، کہیں نہ دیکھا ہوگا کسی کا جنازہ تنہا شوہر لے کر جائے اور ہاتھوں پر اٹھا کر یہ فریاد کرتا ہوا دکھائی دے، اللہ کے رسول میں نے جنازہ اٹھا تو لیا ہے، قبر میں کیسے اتاروں؟ ہم اور آپ جنازے اٹھاتے ہیں، بہت سے لوگ سہارا دینے والے موجود ہوتے ہیں، لیکن مدینے میں جب مولا علی نے جنازہ اٹھایا ہے تو فریاد کر رہے تھے، اللہ کے رسول میں نے جنازہ اٹھا تو لیا ہے۔ بہت سے ایسے موقع آتے ہیں کہ جہاں پر اولاد اپنے ماں کے جنازے کو قبر تک پہنچاتی ہے۔ حسن و حسین بھی ماں کے جنازے کے ساتھ قبر کے نزدیک آئے۔ کیا یہ منظر نگاہوں کے سامنے نہ رہا ہوگا کہ کوئی بھی جنازہ اٹھتا ہے احترام سے اٹھتا ہے، لیکن ہماری ماں جو مالک کائنات ہے اس کا جنازہ اس مظلومیت کے ساتھ اٹھ رہا ہو؟ اور جب مولا علی جنازے کو اٹھا کر فریاد کر رہے ہیں تو 2 ہاتھ نمودار ہوتے ہیں، علی میری امانت میرے حوالے کر دو۔ مولا علی نے امانت حوالے کی ہے، لیکن یہ مدینہ کے منظر تھا، بس ایک منظر، کربلا کا بھی منظر، اس لیے کہ امام حسن کا جملہ ہے لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے بھیا حسین تمہاری مصیبتیں ایک طرف ہیں اور ہم سب کی مصیبت ایک طرف ہے، اس لیے کہ مدینے میں اس مظلومیت سے صحیح حضرت زہرا کا جنازہ اٹھا ہو، تنہا مولا علی نے جنازہ اٹھایا ہو، لیکن اس مظلومیت کے باوجود حضرت زہرا کا جنازہ بے گور و کفن تو نہیں تھا۔ دنیا میں کوئی بھی جاتا ہے اس کا جنازہ بے گور و کفن نہیں ہوتا ہے، لیکن کائنات میں ایک جنازہ باپ کا جنازہ ہے، بھائی کا جنازہ ہے، بیٹوں کے جنازے ہے، تنہا ایک جنازہ نہیں ہے، 72 جنازے ہیں، بیٹا بھی موجود ہے، بہنیں بھی موجود ہے، لیکن کسی کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، کسی کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے۔
الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما. خدایا اس ذکر کو مرحومہ کی مغفرت کا ذریعہ قرار دے. پالنے والے عصمت اہل بیت کا واسطہ ہے، مرحومہ کے درجات کو عالی فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. پالنے والے آل محمد کا واسطہ پسماندگان کو صبر اور اجر عطا فرما. حاضرین کے تمام اعزاء اور یہاں پر جو مومنین دفن ہیں ان سب کو جوار رحمت میں، جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. پالنے والے ہم سب کو اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا ہم سب کو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے ہم سب کو اپنے ذمہ داریوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے اہل بیت کا واسطہ ہے، حاضرین کے تمام دلی حاجات کو قبول فرما. معبود جو بیمار ہیں، مریض ہیں، ان سب کو شفا اور صحت عطا فرما. خدایا ہمارے یہاں سے ہر طرح کی جہالت کا خاتمہ فرما. خدایا ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرما. پالنے والے اہل بیت کا واسطہ ہے، دنیا سے ہر طرح کے ظلم، شرک، کفر و نفاق کا خاتمہ فرما. معبود پرچم توحید کو سربلند فرما. خدایا امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. مزید ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر مرحومہ جن کے اصال ثواب کی مجلس ہے ان کی روح کو اصال فرما دیں. مرحومہ رضیہ بیگم بنت مراد علی صاحب کی روح کو اصال کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا ابا الحسن علی ابن موسیٰ رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب العصر الزمان، السلام علیکم یا امام زماننا ھذا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.